ہماری کہانی کا ہیرو فادر جنٹ ہے جو کہ ایک پادری بن چکا ہے۔ جنٹ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جب وہ ایک ڈیکن کو مکہ مار دیتا ہے۔ اس سزا کے بعد اسے نیو یارک کے اسٹیٹ میں ایک چھوٹے اور تنہا چرچ لیڈی آف پرچوائل فٹیوٹ میں بھیجا جاتا ہے۔ فلم کے آغاز میں فادر جنٹ بتاتا ہے کہ پچھلی زندگی میں وہ ایک باکسر تھا۔ اس کا مقصد دنیا سے لڑنا نہیں بلکہ اپنے اندر کی لڑائی سے نجات پانا ہے۔ فادر جنٹ کا مشن بہت ہی سادہ ہے۔ وہ ایک ایماندار اور اچھا پادری بننا چاہتا ہے جو دنیا کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو محبت سے جوڑنا چاہتا ہے۔ فادر جنٹ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ جس چرچ میں اس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا انچارج فادر وکس ہے جو کہ ایک مشکل اور بہت ہی صحت مزاج شخص ہے۔ اسے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فادر وکس کی ماں ایک اچھی عورت نہیں تھی اور اس چرچ کا ماحول بھی اچھا نہیں ہے۔ فادر وکس فادر جنٹ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے اور اسے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم میرا چرچ میرے سے چھین لو۔ فادر جنٹ کی دوسری ملاقات مارتھا سے ہوتی ہے۔ وہ فادر وکس کی قابل اعتماد اسسٹنٹ ہے۔ وہ چرچ کا سارا انتظام سنبھالتی ہے، وہ حساب کتاب رکھتی ہے، ڈونیشن کا انتظام کرتی ہے۔ مارتھا اس فلم کا وہ کریکٹر ہے جس کے پاس چرچ کے سب راز ہیں۔ فادر وکس اور فادر جنٹ کے درمیان پہلے دن کنفیشن ہوتا ہے۔ کنفیشن میں فادر جنٹ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی فادر وکس اپنے گناہوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں اور اسے فادر جنٹ کو بتاتے ہیں کہ وہ کتنے لالچی اور غصیلے ہیں اور ان کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد فادر جنٹ کو یہ تھا کہ انہیں ذہنی اذیت دی جا سکے اور انہیں بتایا جا سکے کہ وہ بہت ہی چھوٹے اور گناہ گار انسان ہیں۔ فادر جنٹ کو جلد ہی ایک راز کے بارے میں پتہ لگتا ہے جس کے بعد وہ یہ جان جاتا ہے کہ وکس کے اندر غرور اور نفرت کیوں ہے۔ وکس کا سارا غصہ اس کی ماں گریس کی وجہ سے تھا جسے وکس کے دادا نے وراثت سے محروم کر دیا تھا۔ وکس کے دادا بہت ہی امیر انسان تھے۔ انہوں نے فادر وکس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ چرچ میں رہے گی تو اسے تمام وراثت ملے گی، لیکن جب دادا کی ڈیتھ ہوگی اور وکیل کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ ساری دولت تو غائب ہو چکی ہے۔ فادر وکس کی ماں اس دھوکے کو برداشت نہیں کر سکی اور غصے میں پاگل ہو کر چرچ کے اندر سب کچھ برباد کر دیا۔ اس نے چرچ کی سلیپ بھی توڑ دی اور پھر وہیں فادر وکس کی ماں کی ڈیتھ بھی ہوگی، جس کے بارے میں بعد میں بتایا گیا کہ اس کے دماغ پہ چوٹ لگی تھی، لیکن فادر وکس کہتے ہیں کہ یہ خدا کی سزا تھی۔ فادر وکس اس نفرت کو زندہ رکھے ہوئے تھا، وہ اس لیے اس نے ٹوٹی ہوئی سلیپ کو آج تک نہیں بدلا تھا۔ یہ ٹوٹی ہوئی سلیپ دراصل ماں کے گناہ کی ایک تلخ یاد دہانی تھی۔ فادر وکس اپنی نفرت اور غصے سے بھری ہوئی تقریروں کی وجہ سے سب کو چرچ سے دور بھگا چکے تھے۔ اب چرچ میں صرف بہت کم لوگ ہی رہ گئے تھے اور وہ بھی اپنی کسی مجبوری یا ذاتی فائدے کی وجہ سے آتے تھے۔ یہ لوگ وکس کے انتہائی وفادار ساتھی تھے، جس میں سب سے پہلی تھی فرا، جو وہاں کی وکیل تھی۔ وہ وکس کی بہت وفادار تھی، مگر اصل وجہ یہ تھی کہ یہ چرچ اس کی والد کی نشانی تھی جسے وہ سنبھالنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد سائی، جو فرا کا بھائی تھا، ایک سیاستدان بننے میں فیل ہو چکا تھا۔ وہ لوگوں سے بات چیت کرنا نہیں جانتا تھا۔ وہ یہاں اس امید پہ آتا تھا کہ شاید وکس کے تعلقات کی وجہ سے وہ دوبارہ سیاست میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نیٹ، دل سے ٹوٹا ہوا انسان، کیونکہ اس کی بیوی سے چھوڑ گئی تھی اور وہ اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ یہاں آتا تھا کہ شاید وکس کے ذریعے کوئی معجزہ ہو جائے یا اسے تسلی مل جائے۔ اس کے بعد ایک عورت تھی جو کہ بہت ہی اچھی موسیقار تھی، مگر بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ چکی تھی اور وہ یہاں اس لیے آتی تھی کہ خدا شاید اسے ٹھیک کر دے گا۔ وکس ان سب کو نفرت اور ڈر کے ذریعے ایک ساتھ جوڑ کر رکھتا تھا۔ وہ ہر ہفتے اپنی تقریر میں کسی نہ کسی کو شرمندہ کرتا تاکہ باقی لوگ ڈر کر اس کے وفادار رہیں۔ فادر جنٹ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ محبت کا وہ راستہ نہیں ہے جس کے لیے ہمیں چنا گیا ہے۔ فادر وکس کی دھمکیوں کے باوجود بھی فادر جنٹ نے ہار نہیں مانی اور اس نے چرچ میں محبت اور نیکی کو پھیلانے کی کوشش کی اور ایک چھوٹا سا گروپ بنایا جہاں پر لوگ بیٹھ کر آپس میں محبت سے بات چیت کر سکیں۔ فادر وکس نے جب یہ سب دیکھا تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگا اور اس نے فادر جنٹ کو دھمکی دی کہ وہ اسے کینسر کی طرح جڑ سے اکھاڑ کر دور پھینک دے گا، لیکن اپنے چرچ میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کو برداشت نہیں کرے گا۔ فادر وکس اور فادر جنٹ کی لڑائی کے بعد اگلا دن گڈ فرائیڈے کا دن ہوتا ہے۔ چرچ میں بہت زیادہ خاموشی اور ڈر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔
چرچ میں جیسے ہی فادر وکس اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں تو انہیں تھکن محسوس ہوتی ہے، تو وہ آرام کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ چھوٹے سے کمرے میں جاتے ہیں تو فادر وکس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور فادر وکس کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے۔ تو فادر وکس کی موت کے بعد سب سے پہلا شک فادر جنٹ پر جاتا ہے، کیونکہ فادر جنٹ ہی وہ انسان تھے جن کا فادر وکس کے ساتھ اچھے ریلیشن نہیں تھے، اور اس کے علاوہ فادر وکس کو جس آلے کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے وہ ڈیکوریشن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جو کہ ایک دفعہ فادر جنٹ نے ہی چرچ کی کھڑکی سے اندر پھینکا ہوتا ہے۔ فادر وکس کے قتل کے بعد پہلا شک فادر جنٹ پر جاتا تھا۔ پولیس کو یقین تھا کہ اس کا قاتل فادر جنٹ ہے۔ پولیس نے فوراً مشہور پرائیویٹ جاسوس بنائے بلینک کو بلایا۔ بلینک ایک غیر معمولی شخص تھا جو عام پولیس کے طریقے استعمال نہیں کرتا تھا۔ بلینک نے سب کے سامنے کہا کہ فادر جنٹ بے قصور ہیں اور پولیس کی مرضی کے خلاف اسے اپنا مددگار بھی بنا لیا۔ بلینک نے فادر جنٹ کو فادر وکس کی لاش دکھائی اور اسے بتایا کہ یہ کوئی پرسرار قتل نہیں ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے جو جان بوجھ کر پیچیدہ بنایا گیا ہے۔ جب بلیک نے چرچ کے باقی لوگوں سے بات کی تو اسے ایک اور راز کا پتہ چلا۔ سیاستدان سائیڈ رون نے اسے بتایا کہ فادر وکس کو داتا کا خفیہ خزانہ مل چکا تھا اور وہ اب اس خزانے کا استعمال کر کے سیاست میں آنا چاہتا تھا، اور فادر وکس سائیڈ رون کو بھی ایسے ہی ہاتھ دکھا رہا تھا۔ یہ سب سن کر فادر جنٹ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایک طرف قتل، دوسری طرف خزانہ، نفرت اور لالچ۔ فادر جنٹ نے محسوس کیا کہ میرا کام لوگوں کو بچانا ہے، قتل کا راز کھولنا نہیں ہے، اس لیے اس نے بلینک کو کہا کہ میں اس تفتیش سے دور رہوں گا اور اپنے چرچ کے کام پر دھیان دوں گا۔ ایک رات فادر جنٹ نے ایک بہت ہی عجیب واقعہ دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وکس کی لاش قبر سے نکل کر چرچ کے مالی سیمسن کے ساتھ گلے مل رہی ہے۔ فادر جنٹ نے جب یہ دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو سیمسن کی لاش خون میں لت پت تھی۔ پولیس کو لگا کہ فادر جنٹ پاگل ہو گیا ہے اور اس نے ہی سیمسن کو مارا ہے۔ بلینک کو یقین ہو گیا کہ یہ سب ایک چال ہے۔ اسے یہاں پر اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر نیٹ شارپ کے پاس بھی ڈیکوریشن کا وہ ٹکڑا موجود ہے جس کے ساتھ فادر وکس کا قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بلینک اور فادر جنٹ ڈاکٹر نیٹ شارپ کے گھر پہنچے۔ وہاں کا منظر انتہائی دہشت ناک تھا۔ ڈاکٹر کے گھر میں ایک ٹب میں تیزاب بڑھا ہوا تھا جس میں 2 لاشیں گل رہی تھیں، ایک ڈاکٹر نیٹ شارپ کی اپنی لاش اور دوسری فادر وکس کی اصلی لاش۔ اب صاف تھا کہ ڈاکٹر نیٹ شارپ ہی قاتل تھا جس نے وکس کو مارا اور پھر دونوں لاشوں کو غائب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلیک نے چرچ میں سب کو بلایا۔ اس نے قتل کی ساری کہانی سنائی، لیکن جان بوجھ کر کہا کہ وہ سیمسن کے قتل کا راز نہیں بتا سکتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اصل مجرم خود اپنا راز کھولے۔ پولیس جب فادر جنٹ کو گرفتار کرنے والی تھی تبھی وکس کی وفادار اسسٹنٹ مارتھا اندر آئی اور رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں سارا سچ بتاؤں گی۔ مارتھا نے بتایا کہ وکس کے دادا نے وراثت کا پیسہ نہیں بلکہ ایک قیمتی ہیرا اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا۔ گریس نے اسی ہیرے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وکس اس ہیرے کو لے کر اور زیادہ نفرت پھیلانے والا تھا۔ اسی مارتھا نے ڈاکٹر نیٹ کے ساتھ مل کر اسے مارا۔ انہوں نے مالی سیمسن کو پیسے دے کر تیار کیا کہ وہ وکس کی جگہ دفن ہو جائیں اور پھر زندہ ہونے کا جھوٹا ڈرامہ کریں تاکہ چرچ میں ایمان واپس آ جائے۔ لیکن لالچی ڈاکٹر نیٹ نے ہیرے کے لیے سیمسن کو مار دیا اور مارتھا کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ مارتھا نے چلاکی سے نیٹ کو زہر دے کر مارا اور خود بھی زہر کھا لیا۔ مارتھا نے اپنے زہر کھانے کا اعتراف کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مرنے والی ہے، اس لیے وہ فادر جنٹ کی طرف آئی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ اس نے جو کچھ کیا چرچ کو وکس کی نفرت اور لالچ سے بچانے کے لیے کیا، لیکن اس سارے جھوٹ اور قتل کا بوجھ اس پر ہے۔ فادر جنٹ نے اسے گلے لگا لیا اور اس کے لیے آخری دعائیں پڑھیں۔ مارتھا کی انگلیوں سے جو قیمتی ہیرا اس لالچ اور جھگڑے کی جڑ تھا وہ زمین پر گر گیا۔ گویا اس کی موت کے ساتھ ہی دنیا کا سارا لالچ بھی ختم ہو گیا۔ مارتھا کا چہرہ پرسکون ہو گیا، وہ ایک پرامن موت مری جیسے اس کے تمام گناہوں کی معافی مل گئی ہو۔ 1 سال کے بعد فادر جنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس چرچ کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ انہوں نے چرچ کا نام بدل کر آور لیڈی آف پرچوائل گریس رکھ دیا تاکہ یہ جگہ نفرت کی بجائے خدا کی رحمت کے لیے جانی جائے۔ چرچ کے لالچی وارث ہیرا مانگتے رہے، لیکن فادر جنٹ نے کہا کہ مجھے اس ہیرے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ فادر جنٹ نے وہ قیمتی ہیرا لیا اور نئی سلیب کے اندر چھپا دیا جو چرچ میں لگائی گئی تھی۔
اس طرح جو ہیرا لالچ اور قتل کی وجہ بنا تھا، وہی چیز اب ہمیشہ کے لیے محبت، معافی اور ایمان کی نشانی بن گئی اور چرچ کے نئے آغاز کی بنیاد بھی